صفر کی تاریخ زیرو۔ ریاضی کا مضمون انسانی زندگی کے آغاز سے ہی کسی نہ کسی شکل میں چلا آ رہا ہے۔ اس کی عمر باقی تمام مضامین کی عمر سے زیادہ ہے۔ یہ واحد مضمون ہے جو حقائق، سچائی اور قدرتی اعداد کی تعلیم پر مبنی ہے۔ اس لیے ریاضی کے مضمون کو نیچرل سائنس یعنی قدرتی سائنس کہا جاتا ہے۔ ریاضی میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جی یہ قدرتی اعداد کہلاتے ہیں۔ ریاضی میں صفر کا انسانی ایجاد ہے۔ اس کی پیدائش کی تاریخ بہت طویل ہے۔ قدیم زمانے میں اس کی شکل تخیلی ہوتی تھی۔ موجودہ زمانے کی طرح اعدادی یعنی نیومیریکل حیثیت نہیں تھی۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ صفر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو خالی امپیٹی کا مطلب دیتا ہے۔ ہندوستان کی مقدس زبان سنسکرت میں بھی صفر کا لفظ ملتا ہے۔ ریاضی کی تعلیم میں 1 سے 9 تک ہندسے ڈیجیٹل ہندسے کہلاتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ ہندسے ڈیجیٹل ہندسے کہلاتے ہیں۔ ان کو عام زبان میں اعداد بھی کہتے ہیں۔ صفر ہندسہ بھی ہے اور عدد بھی۔ صفر کسی ہندسے کے نمبر بنا دیتا ہے۔ مثلا جب کسی ہندسے کے دائیں طرف لکھتے ہیں تو وہ ایک نمبر بن جاتا ہے، جیسے 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 یعنی 10 20 30 40 50 نمبر ہیں۔ اگر صفر بائیں طرف لکھا جائے تو وہ ہندسہ بن جاتا ہے۔ مثلا 01 02 03 04 05 اس صورت میں 1 2 3 4 5 کی قیمت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح صفر نہ تو مثبت پازیٹیو اور نہ ہی نیگیٹو۔ مثلا 0 - 0 = 0 0 + 0 = 0۔ انگریزی زبان میں صفر کے متبادل 0 نل ڈاٹ ہیں جو انگلینڈ اور امریکہ میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ غیر رسمی یا بے تکلفی الفاظ جو صفر کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ ہے آؤٹ، آٹ، زپ، زر اور زپر۔ اسلامی دور میں پہلا لفظ صفر خالی صفر امپیٹی کا مطلب دیتا تھا، جبکہ سنسکرت زبان میں بھی صفر کے لفظ ملتا ہے۔ سنسکرت ہندوستان کی مقدس کتاب کا نام ہے۔ جب اس کتاب کا دوسرے زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تو صفر کا مطلب 0 لیا گیا۔ یہ مطلب لفظی ہوتا ہے، اعدادی مطلب نہیں ہوتا۔ انگریزی زبان میں 0 کا لفظ پہلی مرتبہ 1900 میں نہیں 1598 اٹلی کے مشہور ریاضی دان سی ہوناکسی 1170 سے 1250 جس نے بچپن اور جوانی شمالی افریقہ میں گزاری، اس نے یورپ میں ریاضی کا اشاریہ نظام متعارف کروایا۔ اس نے لفظ زیفریم متعارف کروایا۔ اٹلی میں یہ لفظ زیفریم لکھا گیا اور آہستہ آہستہ بگڑ کر 0 بن گیا۔ قدیم مصری اعداد کا نظام 10 کا اساسی یعنی بیس نظام تھا۔ وہ اعداد کا تصاویر کے ذریعے ظاہر کرتے تھے۔ 1740 قبل مسیح تک مصری صفر کو ظاہر کرنے کے لیے علامات کا استعمال کرتے تھے، مثلا علامات NFR جس کا مطلب مصریوں کی نظیر خوبصورتی تھا۔ مقبروں اور مینار کی بنیاد کے لیے بلندی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 250 قبل مسیح میں عراق کے قدیم باشندے بیبیلونیا یا ریاضی کے اعدادی نظام کا خوبصورتی بناوٹی تصویروں سے ظاہر کرتے تھے۔ 2 تصاویر کے درمیان خالی جگہ صفر کو ظاہر کرتی تھی۔ 300 قبل مسیح میں صفر کو 2 لائنوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ریاضی کی قدیم ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یونانی صفر کو ایک عدد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ریاضی کے قدیم ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یونانی صفر کو ایک عدد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایسے
اپنے اس نظریے کی حمایت میں مذہبی اور فلسفیانہ دلائل دیتے تھے. اپنے دیوتا زینو کے اصول کو صفر کی وجود کے خلاف استعمال کرتے تھے. 130 قبل مسیح میں فلاسفر پیٹولمی، جو مشہور فلاسفر ہپارچس اور دوسرے فلاسفر بابیلونیس سے متاثر تھا، اس نے صفر کو ایک خالی دائرے میں ایک لمبی لائن سے ظاہر کیا. مثلا صفر اس کو الگ تھلگ ظاہر کیا جاتا تھا، اس کے آزاد وجود تھا، دو ہندسوں سے پہلے، درمیان میں یا ان کے بعد میں ظاہر نہیں کیا جاتا تھا. یونانی لفظ نجب کا جس کا مطلب ہے نتھنگ، کچھ نہیں، بطور صفر کے استعمال ہوتا ہے. دوسرا لفظ نیہل تھا جس کا مطلب بھی نتھنگ تھا. 725 قبل مسیح کے قریب قدیم یونانی این کو صفر کے طور پر استعمال کرتے تھے. ہندوستان اور جنوبی مشرقی ایشیا میں 5 صدی کا زمانہ تھا جب ہندوستان میں کھپتا خاندان کی حکومت تھی. اس زمانے میں مشہور ریاضی دل آریہ بھٹا نے صفر کے وجود، تصور اور شکل دی. 200 قبل مسیح میں مشہور ہندوستانی اسکالر پنگالا نے ریاضی کے اعداد کو دہائی سینکڑا کی صورت میں ظاہر کیا. مثلاً 180، 150، 105، 10، 15، 88، 95. پنگالا نے سنسکرت زبان کا لفظ سونیان کو بطور صفر استعمال کیا. 7ویں صدی میں ہندوستان ریاضی دان برہما سپاتھا نے صفر کے استعمال کے متعلق اصول دیے. اس کے علاوہ الجبرا میں جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے اصول دیے. موجودہ دور میں صفر کو صفر پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا. منفی عدد نیگیٹو کا تصور بھی اسی ریاضی دان کا دیا ہوا ہے. ہندوستان میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران تانبے کے کچھ پلیٹیں ملی ہیں جن کی سطح پر زیرو نشان بنا ہوا ہے. ان پلیٹوں کا تعلق 6 صدی عیسوی سے ہے. شہر سیمبور کمبوڈیا میں واقع ہے. اس شہر کے مندر کی کھدائی کے دوران ایک پتھر ملا جس پہ 605 لکھا ہوا تھا. اس میں زیرو کا نشان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمانے میں صفر کا استعمال ہو چکا ہے. 876 عیسوی میں ہندوستان کے شہر گوالیار کے مندر چندر بھوجا کی دیوار پر ایک مورتی بنی ہوئی ملی جس پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا. سائز میں یہ دائرہ بہت چھوٹا تھا. یہ دائرہ بطور صفر استعمال ہوتا ہے. گوالیار کے شہر دہلی کے جنوب مغرب میں واقع ہے جو کہ آگرہ کے بہت قریب ہے. ہندوستانی اعداد کی تاریخ اور کے متعلق جو مصدقہ معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ مشہور سیاہ ریاضی دان البیرونی کے معاونت سے پہنچی ہیں. 1020 عیسوی کے دوران البیرونی کئی مرتبہ ہندوستان آیا. ہندوستان آنے سے قبل البیرونی ہندوستانی ریاضی کے مضمون اور اسٹرونامی کے متعلق جانتا تھا. اس مضامین کے متعلق سنسکرت زبان میں لکھی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہو چکا ہے. البیرونی نے عربی میں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا. ہندوستان میں اس نے ہندو فلسفہ، سائنس اور ریاضی کا گہرا مطالعہ کیا. البیرونی نے 27 آرٹیکل ہندوستانی سائنس اور ریاضی کے متعلق لکھے. البیرونی نے ہندوستان میں اعداد کے استعمال سے متعلق ہمیں بہت اہم معلومات دی ہیں. البیرونی نے اعداد کے بجائے جو مختلف علامات ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دکھائی گئیں تاریخ دانوں نے ان کے متعلق اور وجود برہمی عدد نیومیریکل سے بنایا ہے. برہمی اعداد ہندوستان کے غاروں اور سکون میں لکھے ہوئے پائے گئے. مثلا ہندوستان کے شہر پونا، بامبے اور صوبہ یو پی میں پائے گئے. ان پر جو تاریخیں لکھی ہوئی تھی اس کا تعلق 4 صدی سے ہے. ہر عدد کے لیے مختلف علامات استعمال ہوتی ہیں. اس طرح چین میں 1 اور 5ویں صدی کے درمیانی عرصے میں گنتی کے نظام میں سلاخوں راڈز کا استعمال ہوتا تھا. جاپان میں یہ نظام 18ویں صدی تک آیا. 1247 میں چینی ریاضی دان چن چیو شاؤ نے ایک ریاضی کی کتاب لکھی. یہ کتاب 9 اسباق پر مشتمل ہے. اس کتاب کا نام میتھمیٹیکل ٹریٹس نام تھا. اس کتاب میں ایک گول علامات بطور صفر استعمال کی گئی ہے. چینی ریاضی دان 2 عیسوی صدی سے منفی اعداد یعنی نیگیٹو
نمبر سے آشنا تھے۔ مندرجہ بالا کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت چینی یورپ کے افراد سے ریاضی کے علوم میں زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ بہرحال یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ریاضی کا مضمون ایک وسیع سلطنت ہے، اس کی سرحدیں لامحدود اور صفر کا ہنسا ان تمام نمبرز پر حکومت کرتا ہے۔ کہنے کو تو ہم یہ بس صفر ہے، مگر اس کی طاقت اعداد نظام میں ایٹم بم سی ہے۔ ہر بڑے سے بڑے عدد کو صفر کر دینا، کوئی بھی عدد اس کی اہمیت کو گرا کر صفر سے کم کر سکتا ہے۔ یہ اپنے وجود اور قیمت میں برقرار رکھتا ہے۔ عددی نظام میں علم ریاضی کا زیور ہے اور صفر بغیر یہ نظام اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔